کہ ایک شخص صبح آپ کے ساتھ چلا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، چائے پی ہے، گپ شپ لگائی ہے، وہی شخص شام کو آپ کے مخالفین میں شامل ہوگا. یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے اور شاید ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان آپ کی زندگی میں ایک دم سے آپ کو کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب پہلے تو آپ خود میں اپنے اندر جھانکیے، دیکھیے. یہی ہمارا لیکچر کا موضوع ہے کہ کوئی انسان ہماری زندگی میں ہمارے سے ایک دم سے دور کیوں ہو جاتا ہے، اچانک کیوں بدل جاتا ہے. چلے یہ کہہ لیجیے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، فرسٹ ریزن، کہ کیا آپ اس کی پرسنل باؤنڈریز تو نہیں کراس کر رہے. آپ دیکھیے، آپ خود نوٹ کیجئے، میں کیوں آپ کو اس طرح کا کہوں کہ پرسنل باؤنڈریز کا مطلب کیا ہے. پرسنل باؤنڈریز کا مطلب ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے، کیا آپ اس کی پرائیویٹ لائف کو ایکسپوز تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. کیا آپ اس کے پرسنل ریلیشنز کو سب کے سامنے نہیں بتا رہے، کیا آپ اس کے پرسنل کمیونیکیشنز کو سب کے سامنے ایکسپوز تو نہیں کر رہے. یعنی پرسنل انفارمیشن میں سب کچھ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی سیلری بھی آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی انسان کی پرسنل لائف، پرسنل باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انسان آٹومیٹیکلی آپ سے دور ہو جائے گا. تو کسی انسان کی پرسنل باؤنڈریز کو کراس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ اس کے تعلق کو قطع کر رہے ہیں، منقطع کر رہے ہیں. تو کسی انسان کی دیٹ از دی بگ ریزن آف دس پرابلم. اب سیکنڈ جو چیز ہے، دوسری جو چیز ہے کہ کوئی انسان آپ سے دور ایک دم سے کیوں ہو جاتا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، اور بہت بڑی وجہ ہے کہ کیا آپ اس سے ضرورت سے زیادہ مدد تو نہیں مانگ رہے. میں نے کیا کہا جی؟ کیا آپ اس سے ضرورت سے زیادہ مدد تو نہیں مانگ رہے. یعنی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا ہماری کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سارا ملبہ اگلے بندے پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی لو جی تم کرو یہ کام. تو ضرورت سے زیادہ مدد مانگنا کسی شخص سے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ کے قریب نہیں بھٹکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے پرسنلی آپ اس سے ہیلپ لے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اقبال جو ہیں، علامہ اقبال جو ہیں، خودی کا فلسفہ جنہوں نے پیش کیا تھا، ان کا مقصد بھی یہی تھا. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ خود اپنا احتساب کیجئے، خود اپنے کاموں کو خود کیجئے. علامہ اقبال یہ کہتے تھے، ان کی بات پر عمل کیجئے. آپ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو خودی میں اتنا لے جائیں، اتنا اپنے آپ کو بلند کر لیں کہ اللہ بھی آپ سے پوچھے کہ بتا بھائی کیا کروں میں تمہارے لیے. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ پیغام ہوتا ہے اقبال کا، یہ پیغام ہے. تو یہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا آپ حد سے زیادہ لوگوں کی مدد تو نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. ایک ماؤ جو تھے چائنا کے جو لیڈر تھے، جنہوں نے جو ان کے مفکر تھے، انہوں نے ایک اپنا قانون بتایا تھا، ایک اصول بتایا تھا ان کو کہ جو قوم جو ترقی پسند قوم ہوتی ہے وہ اپنی قوتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ جو آپ کے پاس قوتیں ہیں آپ اس کو اس پر منحصر ہونا چاہیے. اب تھرڈ پوائنٹ جو مین پوائنٹ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ کڑوا لہجہ. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کڑوا ہوتا ہے وہ دل سے برا نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو زبان کا کڑوا ہوتا ہے اس کے لوگ قریب نہیں رہتے. وہ اپنے کافی سارے تعلقات کو منقطع کر بیٹھتا ہے، توڑ بیٹھتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے. وہ یہ زبان ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شان، کیا رتبہ، کیا مقام ہے ان کا، کہ جن کی زبان شہد کی طرح تھی، شہد جیسا میٹھا لہجہ تھا ان کا. تو ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات برقرار رہ سکیں. اینڈ دس از دی
پارٹ آف کمیونیکیشن، گڈ کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. اینڈ فورتھ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کیا آپ کے دو چہرے تو نہیں ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک چہرہ، آپ دیکھ لیجئے شروع میں انجان آدمی سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس انسان سے آپ کوشش کرتے ہیں اپنی خامیوں کو چھپائیں اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ بڑا امپریس ہوتا ہے، بڑا وہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار آپ تو یو آر پرفیکٹ بٹ یو آر ناٹ پرفیکٹ. تو کوشش کیجئے جو آپ اندر سے ہیں وہی آپ اپنے باہر ظاہر کروائیں. منافقت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے گا. منافق شخص جو ہے یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نتھنگ. منافق جو ہے یہ اس کی نشانیاں بھی ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور جو جہنم کے اندر جو ایک جہنمی لوگوں کے جو ٹھکانہ ہے اس کے اندر جو سب سے گہرا ٹھکانہ ہے وہ منافق ہے. یاد رکھیے گا آپ کے دو چہرے ہونا آپ کو جہنم کے سب سے بڑے گڑھے کے اندر دھکیل سکتا ہے. تو منافقت کے دائرے سے آج ہی باہر آ جائیں. اینڈ فورتھ اینڈ سکستھ پوائنٹ از کہ کیا آپ گفتگو کے دوران صرف اپنے بارے میں تو نہیں کہتے. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں تو اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، میں وڈا حاجی ثناء اللہ، میں وڈا حاجی قدرت اللہ، میں پرفیکٹ ہاں، تو میں ہی سب کچھ ہاں. وہ بندے بڑے نقصان کرتے ہیں بھائی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں بتاتے ہیں. بھائی اگلے بندے کی ذات میں تو انٹرسٹ لیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں تو انٹرسٹ لیں. اگلے بندے کو کیا پسند ہے، صرف اپنے بارے میں بتائے جا رہے ہو آپ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ سے انسان جو دور ہو جاتا ہے. اینڈ دی فردر پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا زیادہ وقت تو نہیں دے رہے آپ اس کو. یہ سوال آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کو زیادہ وقت تو نہیں دے رہے. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائم دینے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ شاید میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس کو ٹائم نہ دیا. یہ حد سے زیادہ ٹائم دینا آپ کی ویلیو کو ایویلویٹ کر دیتا ہے. تو کوشش کیجئے ود ان لمٹ اینڈ ود ان دی ٹائم. میرا یہ اصول ہے باقاعدہ. میں کالج میں بھی میرے اکثر دوست ہیں